اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا دستور ہر دستور سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا منشور ہر منشور سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قانون ہر قانون سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا آئین ہر آئین سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا نظام ہر نظام سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا دیا ہوا پیغام ہر پیغام سے بڑا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام، واجب التعظیم مرشد ما و قائد ما، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، انتہائی واجب الادب، عزت مآب حضرت علامہ حامد سعید کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام مہمانان گرامی، حاضرین، ناظرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ تمام بزرگوں کا اور بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے کارکنان اور مبلغین کی دعوت پہ سلطان الفقر بانی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی اس تقریب میں تشریف لائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انیس سو ستاسی میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ عالیہ سے اس علم کو اور اس پرچم کو بلند فرمایا۔ اس لیے کیونکہ ہم اپنی تمام انسانی اور سماجی حیثیتوں میں ان اذیتوں کا شکار ہو گئے تھے اور ہو رہے تھے کہ جن کا نتیجہ اور جن کا اختتام ہمیشہ فرد کی انفرادیت کی تباہی
اور معاشرے کی اجتماعیت کی تباہی پہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب فرد اپنی انفرادیت میں آئسولیٹ ہو جائے اور معاشرہ اپنی اجتماعیت کے اندر فرسٹریٹ ہو جائے، فرد اپنی انفرادیت کے اندر توازن قائم نہ رکھ سکے اور معاشرہ اپنی اجتماعیت کے اندر اپنے وجود کا، اپنے وقار کا تحفظ نہ کر سکے، تو وہ اسی طرح کے حالات سے دوچار ہو جاتا ہے جس طرح کے حالات سے ہم دوچار ہیں اور جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس کی طرف بڑی وضاحت سے مجھ سے قبل حضرت علامہ کاظمی صاحب نے اس کی ترجمانی کی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہی ہمیشہ سے فریضہ رہا ہے تمام مصلحین کا کہ جب اس طرح کی نوعیت آ جاتی ہے، جب اس طرح کی صورتحال معاشروں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت اس کے تحفظ کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس کے وقار کے لیے اور انسانیت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی مصلحین کو اس زمین کے اوپر بھیجتا ہے تاکہ اس زمین کے اوپر امن کو قائم کیا جائے اور عدل و انصاف کو قائم کیا جائے۔ اور ہماری زندگی اسی لیے یہاں آ کے وہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ اور آپ جتنے بھی مصلحین کا مطالعہ کر لیں، انبیاء کرام علیہم السلام سے لے کے خاتم الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، اور سلسلہ نبوت کے بند ہونے کے بعد آپ صوفیاء کاملین اور فقراء اور صلحاء میں اور صدیقین میں اس چیز کو آپ دیکھیے، انہوں نے اپنی انفرادی سطح پہ وہ جد و جہد ضرور کی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اپنے متعلقین کو، اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے کھڑا کیا، ان کے اندر وہ جرأت پیدا کی، ان کے اندر وہ قوت پیدا کی، ان کو مصلح کے منصب پہ سرفراز کیا کہ وہ جا کے اس زمین کے اوپر امن کو، عدل و انصاف کو قائم کرے، اللہ کے قانون کو، اللہ کے نظام کو قائم کرے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق یہی تجزیہ کرتے ہوئے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ در شبستان حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت تافرید، کہ یہ درست ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں شبستان حرا کی خلوت میں جلوہ فرمائی کی اور وہاں پہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا حرا کی خلوت میں، لیکن جب آپ اس خلوت سے باہر تشریف لاتے ہیں وحی کے ساتھ، الہام کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ، تو آپ باہر آ کے کسی ایک کونے میں یا اسی غار کے اندر تنہائی کا شکار نہیں ہوئے، آئسولیشن کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ اقبال کہتے ہیں کہ قوم و آئین و حکومت تافرید، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم کی تشکیل دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آئین کی تشکیل دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکومت کی تشکیل دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سلطنت کی تشکیل دی۔ ہم جب اپنے معاشرے کے اندر جھانکتے ہیں تو ہمیں یہاں آ کر یہی کمی اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ جو چیزیں مذہب سے متعلقہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اصلاح علماء کے ذمے ہے، جو مذہب کی روحانیت سے متعلق ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ مشائخ کی ذمہ داری ہے۔
جو چیزیں ہمارے امور سلطنت سے وابستہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. جو چیزیں ہمارے افکار سے وابستہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دانشوروں کی ذمہ داری ہے. بحیثیت فرد پھر میری کیا ذمہ داری ہے؟ بحیثیت فرد پھر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اپنے عمل کے حساب سے اور اپنے عمل کے احتساب سے آزاد ہیں. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عدالت میں مشائخ سے جواب لیا جائے گا، علماء سے جواب لیا جائے گا، حکمرانوں سے جواب لیا جائے گا، دانشوروں سے جواب لیا جائے گا. عوام الناس کو اللہ کی عدالت میں جواب دہی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے. پھر میری کیا ذمہ داری ہے؟ پھر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم میں سے ہر ایک فرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم آزاد ہیں جواب دہی سے، ہم آزاد ہیں احتساب سے. بروز حشر اللہ کی عدالت میں لگے ہوئے ترازو پہ ہمارے اعمال نامے کو نہیں رکھا جائے گا، نہیں تولا جائے گا. یہ زندگی کا وہ احساس ہے جو ہمارے اندر ہمارے دین نے پیدا کیا، ہمارے صلحاء نے پیدا کیا. جس طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہسن دے کے رومن لیئی تینو دتا کس دلاسا ہوں، عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہوں. کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری عمر، تمہاری زندگی، تمہاری زندگانی کس طرح گزر جاتی ہے. جویں پانی وچ پتاسا ہوں، کہ پانی کے گلاس کے اندر، پانی کے برتن کے اندر آپ پتاسے کو ڈال دیں، وہ پتاسا پانی کے اندر پگھلتے ہوئے کتنا وقت لیتا ہے؟ آپ نے ڈالا، وہ پگھل گیا. ہمیں یہی ہمارے اکابر نے اور اسلاف نے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ زندگی کی طرف سفر کر رہا ہے. نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ وہ زندگی کی طرف سفر نہیں کر رہا. الانفاس معدودۃ، سانس گن کے رکھ دیے ہیں. وہ ایک سانس لیتا ہے، ایک سانس زندگی سے دور اور ایک سانس موت کے قریب ہو جاتا ہے. بچہ پیدا ہوا، اس نے 10 سانس لیے، وہ 10 سانس زندگی سے دور اور 10 سانس موت کے قریب ہو گیا. اس نے 1000 سانس لیے، وہ 1000 سانس زندگی سے دور، 1000 سانس موت کے قریب ہو گیا. اس نے 1,00,000 سانس لیے، وہ 1,00,000 سانس زندگی سے دور اور موت کے قریب ہو گیا. وہ اپنے ہر ایک سانس کے بدلے اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت کے قریب ہو جاتا ہے. عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہوں، سوڑی سامی سٹ گھتے سن پرت نسک سے پاسا ہوں. کہ تجھے ایک تنگ سے غار میں ڈال دیا جائے گا. سوڑی سامی کہتے ہیں جو ایک تنگ سی بیل ہوتی ہے، تنگ سی غار ہوتی ہے. قبر کو بھی کہتے ہیں سامی. تجھے اس تنگ سی قبر میں ڈال دیا جائے گا اور تیرا حالت کیا ہوگی؟ پرت نسک سے پاسا ہوں، کروٹ نہیں لے سکے گا، پہلو کے بل نہیں ہو سکے گا. جہاں دھر دیا گیا وہیں دھرا رہے گا. اور صاحب تیتھوں لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماسا ہوں. اللہ کی عدالت میں تجھ سے حساب لیا جائے گا، تیرا احتساب کیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی
حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناء وعن شبابہ ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم نہیں ہٹیں گے، انسان جمع رہے گا اپنے اعمال کے اوپر، لیکن جب اس سے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کا سوال کرے گا، 5 چیزوں کے متعلق جب انسان سے پوچھا جائے گا، 5 چیزوں کا جب انسان سے حساب لیا جائے گا، وہاں ہمارے قدموں کے اندر وہ ارتعاش پیدا ہوگا، ہمارے قدم لڑکھڑائیں گے وہ جواب دیتے ہوئے، کیونکہ ہم نے ان کی تیاری نہیں کی ہوگی۔ کون کون سی چیزیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 5 چیزوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ عن عمرہ فیما افناء، کہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی عمر کس چیز میں صرف کی تھی، تو نے اپنی عمر کس چیز میں گزاری تھی۔ وعن شبابہ ابلاہ، اور اس کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کس طریقے سے گزارا تھا، تم نے اپنی جوانی کو کس طریقے سے بسر کیا تھا۔ اسی لیے ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے یہ بتایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اپنی لو اللہ سے لگانا، جوانی میں اپنے ناطے کو اللہ کے دین کے ساتھ مضبوط کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، اگر میں بڑھاپے میں جا کے سدھر گیا تو کیا تیر چلا لوں گا، پھر مجھ میں اور بھیڑیے میں کیا فرق ہے؟ بھیڑیے کے بھی دانت ٹوٹ جاتے ہیں بڑھاپے میں، وہ بھی کوئی گناہ نہیں کر سکتا، چیر پھاڑ نہیں کر سکتا، اگر انسان مجھ سے باز آ جائے تو کیا ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وعن مالہ من این اکتسبہ، اس کے مال کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں سے کمایا اور اس مال کو اس نے کہاں پہ خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور اس سے اس کے عمل کے متعلق بھی حساب لیا جائے گا کہ جو کچھ اسے بتایا گیا تھا، جو کچھ اس تک پہنچایا گیا تھا، اس کے متعلق اس نے کیا عمل کیا۔ اس لیے ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو سانسیں ہیں، جس طرف ہمیں ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف ہماری توجہ مبذول کروائی، وہ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا حساب، ہم نے اپنی زندگی کا احتساب اس ترازو کے اندر جا کے رکھنا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنے عمل میں اس سے آزاد نہیں ہو سکتا، ہم میں کوئی بھی اپنے عمل کے اندر اور اپنی ذمہ داریوں سے یہاں سے اس سے بالاتر نہیں جا سکتا کہ اس چیز کے اندر میری ذمہ داری نہیں تھی اور یہ کام میرے ذمہ نہیں تھا۔ یہ تمام کام ہر انسان کے ذمہ اور ہر فرد کے ذمہ جاتے ہیں، جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، جن کی وضاحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی، ہمیں اپنی جوانی کی، ہمیں اپنے مال کی اور وہ کچھ جو ہم تک پہنچایا گیا اللہ کی کتاب کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کے ذریعے، حضور کے اہل بیت اطہار کے عمل کے ذریعے، آقا علیہ السلام کی امت کے ان صلحاء اور فقراء اور صالحین اور صدیقین اور اولیاء کاملین کی تعلیمات اور ان کے نمونہ عمل کے ذریعے جو کچھ ہم تک پہنچایا گیا، ہمیں اپنے عمل کے اندر، ہمیں اپنی جستجو کے اندر، ہمیں اپنی تحریک کے اندر، ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر اس چیز کو اسی طریقے سے قائم و دائم رکھنا ہے جس طریقے سے حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے تم 5 چیزوں کی حفاظت کرو۔
5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی حفاظت کرو. اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کے چلے جانے سے پہلے ان 5 چیزوں کا غم کرو. کون کون سی چیزیں؟ شبابہ کا قبل حرم کا، کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کرو. وصحت کا قبل سقم کا، مرض آنے سے پہلے اللہ نے تمہیں جو تندرستی عطا کی ہے اس تندرستی کی قدر کرو. وغنا کا قبل فقر کا، اور اللہ نے اگر تمہیں خوشحالی دی ہے تو بدحالی کے آنے سے پہلے اس خوشحالی کی قدر کرو. وفراغ کا قبل شغل کا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فرصت عطا کی ہے اپنی مشغولیت آنے سے پہلے اس فرصت کی قدر کرو. حیات کا قبل موت کا، اور اپنی موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو. بڑھاپے سے قبل اپنی جوانی کی قدر کرو. مرض سے قبل اپنی تندرستی کی قدر کرو. اور تنگ دستی سے قبل اپنی فراوانی کی قدر کرو. اور موت سے قبل اپنی زندگی کی قدر کرو. یہ وہ فلسفہ حیات ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک بطور امتی کے تو دیا ہی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بطور اپنی اس تحریک کے کارکن کے بھی عطا فرمایا، کہ جس تحریک کی قیادت خود رسالت مآب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب دینا ہے اور اس کا احتساب دینا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اپنی زندگی کی اس حفاظت کا، اپنی جوانی کی اس حفاظت کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے ہمارے پاس. ہم کس طریقے سے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنی جوانی کو، اپنی سانسوں کو، اپنی دھڑکنوں کو اس راہ راست کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جو ہمارے لیے عذاب کی بجائے ہماری نجات کی ضمانت فراہم کرے. آپ زمانے کو دیکھیے، صدیوں کا انحصار بذات خود صدیوں کے اوپر نہیں ہوتا. یہ ایک فارمولہ ہے، سمجھ لیجئے. صدیوں کا انحصار برسوں کے اوپر ہوتا ہے، برسوں کا انحصار مہینوں کے اوپر ہوتا ہے، اور مہینوں کا انحصار ہفتوں پہ ہے، ہفتوں کا انحصار دنوں پہ ہے، دنوں کا انحصار گھنٹوں پہ ہے، گھنٹوں کا انحصار منٹوں کے اوپر ہے، اور منٹوں کا انحصار لمحوں کے اوپر ہے. اس کا مطلب ہے کہ صدیوں کا انحصار وہ سمٹ کر لمحوں کے اندر آ جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ یہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیوں کی تقدیر لمحوں سے مرتب ہوتی ہے. اور اگر آپ اسی فارمولے کو زندگی کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو ہماری جو زندگی ہے یہ جب برسوں میں اور اشروں میں چلی جاتی ہے، اشروں کا انحصار وہ سالوں برسوں کے اوپر آ جاتا ہے، برسوں کا انحصار وہ مہینوں پہ آ جاتا ہے، مہینوں کا انحصار ہفتوں پہ، ہفتوں کا انحصار دنوں پہ، دنوں کا انحصار گھنٹوں پہ، اور اسی طرح ہماری عمر کا انحصار ہماری سانسوں کے اوپر آ جاتا ہے کہ الانفاس معدودۃ، اللہ نے سانس ہمارے اندر گن کے رکھ دیے ہیں. وَكُلُّ نَفْسٍ يَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اگر ایک سانس بھی اللہ کے ذکر سے غافل گیا، اللہ کی یاد سے غافل گیا، اللہ کے دین کے نفاذ سے غفلت میں گزرا، فَهُوَ مَيِّتٌ، وہ مردہ ہے. جس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد فرمایا ہوں، کہ اگر ایک سانس بھی اللہ کی یاد سے غافل گزرا وہ مردہ ہے، وہ میت ہے، وہ کفر میں گزرا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو. اس کی
دو تشریحات ہیں. ایک تشریح وہ ہے جو ہمیشہ آپ علماء سے سنتے بھی ہیں اور اس سے قبل ناچیز بھی وہی بیان کرتا آیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو. وہ یقیناً ہماری موجودہ صورتحال جو مسلمانان عالم کی ہے اس پہ بھی صادق آتی ہے کہ عراق میں یا لیبیا میں یا افغانستان میں یا فلسطین میں یا کشمیر میں بم گراتے ہوئے یا قتل و غارت کرتے ہوئے وہ نہیں پوچھتے کہ یہ شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، یہ کس امام کا مقلد ہے، یا یہ غیر مقلد ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں ہے. یہ سوال نہیں کیا جاتا. انہیں جرم اسلام کی سزا دی جاتی ہے. وہ صادق ہے اپنی جگہ پہ کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ان تفرقہ پرستیوں میں نہ پڑو، جس کی طرف اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ از یک ملل صد ملت انگیختی، کہ آقا علیہ السلام نے تمہیں 1000 ملتوں میں جب تم تقسیم تھے، آقا علیہ السلام نے 1000 ملتوں میں تمہیں متحد کر کے ایک ملت بنا دیا تھا، اور تیری بدبختی یہ ہے کہ تو نے اس ملت کو توڑ کے اس ایک ملت سے ہزاروں ملتیں ایجاد کر لی ہیں. از یک ملل صد ملت انگیختی. لیکن اس کی ایک تشریح صوفیاء نے بھی کی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وہ رسی کیا ہے جو دم غافل سو دم کافر سنو مرشد گل سمجھائی ہوں، ایو سا جو آوے جاوے ہور نہیں شہکائی ہوں، کہ تیرا جو سانس اندر جا رہا ہے، تیرا جو سانس باہر آ رہا ہے، یہ اللہ کے عرش کے درمیان اور بندہ مومن کے درمیان یہ ایک رسی ہے. جو بندہ اس رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اور اس کی دلیل کے اندر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو یہ فرمان ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیم، اس کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو جو اللہ کو پکڑ لیتا ہے فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیم، پس تحقیق وہ راہ راست کی طرف، وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا جاتا ہے. اللہ تجسیم سے پاک ہے، پھر تم اللہ کو کس طریقے سے پکڑ سکتے ہو؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، تم اللہ کو کیسے پکڑ سکتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کو پکڑنے سے یہی مراد بن جاتا ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اس کا اطلاق اس پہ آتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو اللہ کی اس رسی کو پکڑ لیتا ہے، جو اپنے سانسوں کو مضبوطی سے پکڑ کے انہیں یاد الہی میں لگا لیتا ہے، انہیں اللہ کے دین کی فکر میں لگا دیتا ہے، انہیں اللہ کے دین کے نفاذ کی فکر میں لگا دیتا ہے. فرمایا کہ وہ فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا جاتا ہے. سورہ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ کسی بھی چیز کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ فسق ہے، ناپاک ہے. اس کی بھی دو تشریحات ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ جو ذبیحہ جب تم جانور کو حلال کرتے ہو اس کے اوپر اگر تم اللہ کا ذکر نہ کرو، اللہ کا اسم نہ لو تو وہ ذبیحہ حرام ہے. یقیناً یہ درست ہے، برحق ہے اور بچا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ بھی کھانے لگو، کچھ بھی پینے لگو، کسی بھی طرف جانے لگو تو اس کے صوفیاء نے اور علماء نے اس کے 13 مقامات مرتب کیے ہیں انسان کی زندگی کے، کہ اس کو ہر مقام کے اندر
اللہ کا اسم اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس کی بے تحاشا اس کی نفاستیں اور اس کی نزاکتیں ہیں اور اس کی گہرائیاں ہیں جن پہ ایک الگ سے ایک مفصل بحث کی ضرورت ہے. لیکن مختصراً اس کی صوفیاء نے جو تشریح کی ہے اس آیت کریمہ کی کہ جس کے اوپر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، جس کھانے کے اوپر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو سانس ہے، کیا کہتے ہو کہ کھانا کھا لیا ہے، اب ذرا چہل قدمی کرتے ہیں اور ہوا خوری کرتے ہیں، ہوا کھاتے ہیں، تو جو تمہارا سانس ہے تم یہ سانس کھاتے ہو، تو یہ سانس کھاتے ہوئے یہ سانس کا جو نوالا ہے، یہ نوالا جسے تم سانس کہتے ہو، اس سانس کے اوپر، اس نوالے کے اوپر جب تم اللہ کا اسم نہیں لیتے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے. عین الفقر میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روحانی مشاہدے سے ایک بڑی خوبصورت اور ایک بڑی لطیف اور عجیب بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب سانس لیتا ہے، بندے کی سانس کے اوپر اللہ نے ملائکہ مقرر کیے ہیں. جب بندہ سانس لیتا ہے، فرشتہ اس سانس کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس سانس کو پیش کرتا ہے. اگر وہ سانس اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزرا ہو تو اس سانس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی، اپنے کرم کی نظر سے نوازتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب یہ سانس اس بندے میں لوٹا دو. تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم سے نوازا ہوا وہ سانس جب بندے کے وجود میں جاتا ہے تو بندے کے وجود کے اندر پاکیزگی اور ایمان اور تقوی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے. اور فرشتہ جب وہ سانس لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہ سانس اللہ کی ذکر سے اور اللہ کے یاد سے غافل نکلا ہو، تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سانس کے اوپر اپنے قہر کی، اپنی جلالیت کی، اپنے غضب کی نگاہ فرما کے اس بندے کے اندر لوٹا دیتے ہیں، جس سے اس بندے کے وجود کے اندر قہر، نافرمانی، جلالیت پیدا ہوتی ہے اور وہ مائل بس شیطان ہو جاتا ہے. وہ نفسانی خواہشات کے اندر گر جاتا ہے، وہ نفس کا اور شیطان کا پابند ہو جاتا ہے، ان کی زنجیروں میں قید ہو جاتا ہے، جس سے اس بندے کے وجود سے ایمان اور تقوی اور یقین کی کیفیت وہ نکل جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ ہماری توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھڑی میرے سانس سے غافل مت ہو، میری یاد سے، میرے ذکر سے غفلت مت برتو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کے نام کی تسبیح بیان کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر صبح کرو اور شام کرو. اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ پس اللہ کا ذکر کھڑے بھی کرو، بیٹھے بھی کرو اور لیٹے بھی، یعنی کروٹ کے بل بھی کرو. اب دیکھیے کہ انسان کی یہ تین حالتیں ہیں، یہ انسان کھڑا ہے، یہ انسان بیٹھا ہے، یہ انسان لیٹا ہے. تم اپنی زندگی کے جس معاملے میں بھی ہو، تم اپنے آپ کو اس معاملے میں اللہ کے ذکر سے غافل مت کرو، اللہ کے ذکر سے غفلت مت برتو. کھڑے ہو، چل رہے ہو، جس بھی حالت میں ہو، بیٹھے ہو
بات چیت کر رہے ہو، لیٹے ہوئے ہو، اونگ رہے ہو، سو رہے ہو، تمہارا دل جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہے، جس کے لیے پنجابی میں ہمیں اس کا فارمولہ یہ سمجھ آتا ہے کہ جسے پنجابی میں ایک محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کارول دل یارول، کہ تمہارے ہاتھ وہ کاروبار کرتے رہیں، وہ دنیا کی رسموں کو ادا کرتے رہیں، لیکن تمہارا جو دل ہے وہ اللہ کی ذکر میں لگا رہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ اس شخص کی اطاعت ہرگز نہ کرو جس کا دل میرے ذکر سے، جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اپنے رب کا ذکر کرو اپنے جی میں، یعنی اپنی سانسوں میں، اپنے انفس میں اس کا ذکر کرو، عاجزی کے ساتھ، خفیہ طریقے کے ساتھ، جسے ذکر خفی کہا گیا ہے، اور جس کا طریقہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وہ تصور اسم اللہ ذات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خفیہ طریقے سے، عاجزی کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو۔ وہ ذکر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے اللہ ہو، وہ اس کا ذکر ہے، اس کا تصور ہے، اور اس کی اتنی نفاستیں اور اتنی باریکیاں اور اتنی عمیقیت حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اس سے غافل ہو جائے، اگر بندہ اس تصور کے اوپر مشقت نہ کرے، ریاضت نہ کرے، تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنا تقوی کھو بیٹھے، وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے، وہ اپنے ایمان کے اس معیار کے اوپر پورا نہ اتر سکے جو ایک مومن کے لیے ایمان مقرر کیا گیا ہے۔ اور وہ ذکر کس چیز کا ہے؟ وہ ذکر ذات ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی صفات کا ذکر شروع کر دو، اللہ کے کسی بھی اسم صفت کا ذکر شروع کر دو۔ اللہ کا اسم صفت، اس کے اندر اتنی برکات ہیں کہ تمہارے اوپر اس اسم صفت کی برکت سے، اس اسم صفت کے اس ذکر کی برکت سے تمہارے اوپر اس کی تجلی وارد ہوتی ہے۔ تم اللہ کے اسم کریم کا ذکر شروع کر دو، یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم، اس کا ذکر کرو۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے اوپر اس صفت کی برکت سے اللہ کی صفت کرم کی تجلی وارد ہوگی۔ تم صفت رحیم کا ذکر شروع کر دو، اللہ کی صفت رحیم سے اس کی صفت رحمت کی تجلی تمہارے اوپر وارد ہوگی۔ تم صفت رزاق کا ذکر شروع کر دو، اللہ کی صفت رزاق سے، اس کے اسم صفت کی برکت سے تمہارے اوپر رزق کی تجلی وارد ہوگی۔ تم غفور کا ذکر شروع کر دو، یا غفور یا غفور یا غفور یا غفار یا غفار، تمہارے اوپر اس کے اسم صفت کی برکت سے اس کی مغفرت کی تجلی وارد ہوگی۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اس کی اسم صفت کے اندر یہ برکت ہے کہ اگر تم صفت کا ذکر شروع کر دو، صفت کا تصور کر لو، تمہارے اوپر اس کی صفت کی تجلی وارد ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم صفت سے پرواز کر کے اس کے ذکر ذات تک پہنچ جاؤ، اور اس میں اللہ ہو جو اس کا ذکر ذات ہے، تم ذکر ذات کا ذکر شروع کر دو، تمہارے اوپر اس کی ذات کی تجلی وارد ہوگی۔ یہی معیار امت کا نبض شناس، امت کا حکیم حضرت علامہ اقبال بھی مقرر کرتے ہیں کہ مرد مومن در نسازت با صفات، مصطفیٰ راضی نشد اللہ بذات، کہ مومن اپنے آپ کو صفات تک محدود نہیں کرتا۔ کیوں کہ مصطفیٰ کریم نے ذات کا معیار مقرر کر دیا ہے، وہ صفات تک کیسے محدود رہ سکتا ہے؟ مرد مومن در نسازت با صفات، مصطفیٰ راضی نشد اللہ بذات، کہ جب تک تم ذکر ذات سے وابستہ نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، تمہارا ایمان اپنی معراج کو نہیں پہنچتا۔ سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اسم مبارک سے منسوب اس محفل میں ہم موجود ہیں، اگر آپ کی حیات مبارک کو دیکھیں تو یہ انفرادیت بالخصوص، چونکہ ذکر ذات تو تمام صوفیاء نے اس پہ اصرار کیا ہے اور تمام سلاسل تصوف میں یہ مروج ہے، لیکن جو اس کا ایک مخصوص طریقہ
سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مقرر کیا اور اس کے تصور کی طرف توجہ دلائی. بہت عرصہ تک تقریباً 350 سال حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ میں یہ چیز مروج رہی کہ جو چیدہ طالبان مولا ہوتے تھے ان کو ذکر تصور اسم اللہ کی اجازت عطا کی جاتی تھی. بہت عرصہ تک مشقت اور ریاضت کرنے والے جو طالبان مولا ہوتے تھے انہیں وہ چیز عطا کی جاتی تھی. لیکن بالی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذکر کو عام فرمایا اور ہر وہ شخص جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کسی بھی غرض سے حاضر ہوا. لوگ بڑی چھوٹی باتیں چونکہ ہم بڑے ایمان کے کمزور درجے پہ میں رہنے والا آدمی تو ہم اپنی بڑی چھوٹی خواہشات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. حضرت بھینس بیمار ہے تو تعویذ فرما دیجئے تاکہ وہ دودھ ٹھیک دینے لگ جائے یا وہ پھل ٹھیک طریقے سے دے دے. فرماتے تھے ٹھیک ہے بیٹھو، بھینس کو اللہ شفا عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ لے کے جاؤ. حضور ماں واؤ نہ مرزے مینڈے گوڑے بڑے درد کرے نے. بیٹھو بیٹا، گھٹنے بھی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہ ذکر لے کے جاؤ. اپنے دل کو حرارت دو. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو عام کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اصلاحی جماعت کو دیکھیے. یقیناً اصلاحی جماعت میں بڑے بڑے جید اور معتبر علماء کرام ہیں، لیکن جو اکثریت ہے مبلغین کی، آپ سب میں اکثریت میں لوگ بیٹھے ہیں جو اس چیز کو جانتے ہیں کہ وہ مبلغ جو مساجد میں، مدارس میں، مارکیٹوں میں، پبلک مقامات پہ جا کے اس درس کو عام کرتے ہیں، معرفت کے درس کو، حقیقت دین کے اس درس کو، ان کی اکثریت باضابطہ طور پر علم دین انہوں نے حاصل نہیں کیا مدارس میں جا کے. لیکن جب وہ مائک پہ آ کے یا لوگوں میں کھڑے ہو کے یا لوگوں میں بیٹھ کے وہ اس مشن کا چرچا کرتے ہیں، آیات قرآنی سے، احادیث مبارکہ سے اور صوفیاء کاملین کی تعلیمات سے، تو لوگ حیران رہتے ہیں کہ یہ معرفت کا پیغام یہ عام آدمی ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے. میں بے شمار مثالیں یہاں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ وہ لوگ جن کا نام ان کے علاقے میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا، جن کا نام بدکاری اور بدنامی کی علامت سمجھا جاتا تھا، ان لوگوں کو آپ نے اپنی نگاہ کرم کی تربیت سے وہ فیض اور وہ علم عطا فرمایا. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کتب کا ترجمہ کرنے والے آج ہم میں نہیں ہیں، اور مجھے اس موقع پہ بہت یاد آ رہے ہیں حضرت سید علی خان ریاضی وہ سائنس کے طالب علم تھے، ان کا ماسٹر سائنس میں تھا، فارسی نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ نیازی صاحب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کی جس طرح اشاعت ہونی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں ہوئی.
اور وہ ہونی چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کتب کے تراجم کی ذمہ داری لیں. صوفی الحدیثہ صاحب، الحاج محمد نواز قادری صاحب، علامہ عنایت اللہ قادری صاحب، متعدد میرے دوست اور بزرگ، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ نیازی صاحب نے کہا کہ حضور مجھے تو فارسی نہیں آتی، کبھی نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ہم پڑھا دیتے ہیں آپ کو. آپ نے عین الفقر کی 3 سطور پہ انگلی رکھ کے فرمایا کہ نیازی صاحب یہ سبب یہ اور یہ، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا اب آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی حضور میں کر سکتا ہوں. اور آج الحمدللہ 13 کتب کا ترجمہ اور تحقیق شدہ متن کے ساتھ انہوں نے وہ پیش کیا، اور آج وہ مروج العوام ہے. تو یہ علم کی وہ قسم ہے جو معرفت ذات سے کھلتی ہے، جو ذکر کی اس حرارت سے کھلتی ہے، اور یہی وہ ذکر ہے اور یہی وہ حرارت ہے ایمان کی جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت میں آنے والے ان غلاموں کے اوپر منکشف فرمائی تھی. کہ وہ لوگ جنہیں لوگ عرب کے بدو کہتے تھے، گڈریے اور ریوڑیے تھے، ان کو اپنی نگاہ کرم سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر بے مثال اور بے نظیر بنا دیا تھا. کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں تو حضرت عمر رونا شروع کر دیتے ہیں. رفقا عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین کیا رنج ہے، کیا دکھ ہے، کیا غم ہے کہ آپ کی مقدس آنکھوں سے یہ آنسوؤں کے قطرے ٹپک رہے ہیں؟ کس نے دکھ دیا، کس نے تکلیف دی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے دکھ نہیں دیا، مجھے کسی نے تکلیف نہیں دی. اس درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، اس واقعے کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں. رفقا نے عرض کی کہ امیر المومنین کیا واقعہ ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے باپ نے عہد جاہلیت میں میرے باپ نے مجھے بھیجا کہ عمر جاؤ اونٹ چراؤ. میں اونٹ چراتا چراتا اس درخت کے نیچے آیا تو وہ اونٹ مجھ سے مہار توڑوا کر بھاگ گئے. تو میرے باپ نے اسی درخت کے نیچے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ عمر تجھ میں اتنی اہلیت نہیں کہ تو اونٹ چرا سکے، اس قدر نااہل ہے تو، اونٹ نہیں چرا سکتا تو. آج اس درخت کے نیچے میں اس واقعے کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میں تو وہ عمر بن خطاب تھا جسے اونٹ چرانے کا ہنر نہیں آتا تھا. یہ محمد عربی کی نگاہ کرم تھی کہ آج 12 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کا ہنر مجھے عطا کر دیا ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. یہ وہ چنگاری ہے جو عشق کی آتش الہی کے بغیر بندے کے اندر نہیں بھڑکتی. حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان العلم بکثرت الروایت انما العلم نور یقذفہ اللہ فی القلب. کہ علم کس چیز کا نام ہے؟ علم کثرت روایات کا نام نہیں ہے، علم کثرت حکایات کا نام نہیں ہے، بلکہ علم کس چیز کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں العلم نور یقذفہ اللہ فی القلب. بلکہ علم اس نور کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاص کے ساتھ بندہ مومن کے دل کے اندر منکشف فرما دیتے ہیں. اور یہ علم کی وہ قسم ہے جو صوفیاء نے اور جو عرفاء نے بیان کی ہے. اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی حدیث مبارک ایک دوسرے الفاظ کے ساتھ یہاں پہ درج ہے کہ ان العلم لیس بکثرت الروایت وانما العلم نور یجعلہ اللہ فی القلب. کہ بکثرت روایات نقل کرنے کا نام علم نہیں ہے. علم وہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پڑھ لکھ جائیں،
آپ بہت زیادہ ڈگریاں لے جائیں، آپ بہت زیادہ مطالعہ کر لیں، یقیناً وہ علم ہے، لیکن علم کی وہ حقیقت جو بندہ مومن کا خاصہ ہے، جو بندہ مومن کے اوپر منکشف کی جاتی ہے، وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اور کسی نگاہ کرم کے ساتھ بندے کے سینے کے اندر منکشف ہوتا ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ علم سینوں کے اندر محفوظ کیا گیا ہے، علم سطروں کے اندر محفوظ نہیں کیا گیا۔ علم سینوں کے اندر محفوظ کیا گیا ہے، علم سطروں میں محفوظ نہیں کیا گیا۔ اور میں معاذ اللہ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں علم ظاہر کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ علم کی وضاحت کرتے ہوئے کلید و توحید خرد میں فرماتے ہیں کہ علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر، کہ علم باطن مکھن کی مثل ہے اور علم ظاہر دودھ کی مثل ہے، کہ بود بے شیر مسکا، کہ بود بے پیر پیر، کہ دودھ کے بغیر مکھن برآمد نہیں ہو سکتا، کہ مکھن برآمد کرنے کے لیے دودھ ضروری ہے۔ اور علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر، لیکن علم باطن کو آپ فرماتے ہیں کہ جو اس کا مغز ہے، جو اس کی حقیقت ہے، وہ علم باطن ہے جو اس سے آگے جا کے منکشف ہوتا ہے، اور جو کسی اللہ والے کی، کسی مرد خود آگاہ کی نگاہ سے بندے کے اوپر منکشف کیا جاتا ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اس کی یہ تعریف لکھتے ہیں علم کی کہ العلم نور من انوار اللہ تعالی یقذفہ فی قلب من ارادہ من عبادہ، کہ علم نور ہے اللہ تعالیٰ کے انوار میں سے، علم نور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار میں سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر اس علم کو ڈال دیتا ہے۔ جس طرح مجھ سے پہلے حضرت کاظمی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا انتخاب کر لیتا ہے، اور ان کا انتخاب کر کے ان کے دل کے اندر اس روایت کو، اس نور کو منکشف فرما دیتا ہے اور اس نور کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ اسی طرح المجلۃ الرسالہ میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے علم کی یہ تعریف نقل کی گئی ہے کہ اعلم ان العلم قسمان، علم مکاشفت وعلم معاملت، اما علم المکاشفت فہو علم الباطن وذالک غایت العلوم، کہ جان لے بے شک علم کی دو قسمیں ہیں، ان العلم قسمان، علم المکاشفہ وعلم المعاملہ، کہ دو قسمیں ہیں، ایک علم مکاشفہ ہے اور ایک علم معاملہ ہے، ایک علم مکاشفہ ہے اور ایک علم معاملہ ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ اما علم المکاشفت، بہرحال جو علم مکاشفہ ہے، فہو علم الباطن، علم مکاشفہ علم باطن کو کہتے ہیں، وذالک غایت العلوم، اور علم مکاشفہ یہ تمام علوم کی یہ غرض و غایت ہے۔ اور یہ علم کس کا ہے؟ یہ علم کس کو نصیب ہوتا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں وَهُوَ عِلْمُ الصِّدِّقِينَ، یہ صدیقین کا علم ہے، وَالْمُقَرَّبُونَ، یہ مقربین کا علم ہے، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَن نُورٍ يَظْهُرُ فِي الْقَلْبِ عند تطہیرہ وتزکیتہ من صفاتہ المذمومہ، اور یہ نور عبارت ہے جو صفات مذمومہ سے دل کو صاف اور پاک کر دیتا ہے، اور دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار الہیہ وہ جگمگا اٹھتے ہیں۔ اس لیے جو علم المعاملہ ہے اور جو علم مکاشفہ ہے، یہ وہ علم باطن ہے جو علم نور ہے، اور یہ علم نور کس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے لیے ضرورت اسی طریقے کی ہے جس طریقے سے حضور رسالت مآب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر اس علم کو زندہ کیا تھا، اس حرارت کو پیدا کیا تھا۔ اور یہ وہی طریق ہے جس طریق سے تمام صوفیاء نے اپنی نگاہ کرم سے ان دلوں کو زندہ کیا اور ان کو معمور کیا۔ اور میں اس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے انوار الباری جو صحیح بخاری کی شرح لکھی گئی ہے، سید احمد رضا بجنوری وہ اس میں ایک واقعہ رقم کرتے ہیں کہ یہ علم کس طریقے سے عطا کیا جاتا ہے، یہ علم کس طریقے سے
منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھے، ان کے اوپر اس وقت کے علماء نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جانتے کچھ نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، تو ان سے ایک مکالمہ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے کچھ سوالات ہیں، تو آپ ہمارے ان سوالات کا جواب دیں۔ تو وہ اس وقت جنگل سے گزر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں جواب دوں یا میری جگہ پہ وہ سامنے گڈریا جو اپنا ریوڑ چلا رہا ہے وہ جواب دے؟ انہوں نے کہا کہ آپ جس سے بھی جواب دلوا دیں، ہمیں ان کا جواب چاہیے۔ تو شیخ نے اس گڈریے کو بلایا اور اسے اپنے سینے سے لگایا، اسے بلایا اور اسے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ علماء کے کچھ سوالات ہیں، ان کے جواب دے دیجئے۔ تو انہوں نے سوالات کیے، اس گڈریے نے، اس ریوڑ چرانے والے نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ جب وہ ان سوالات کے جواب دے چکا تو وہ علماء جو اپنے اعتراض لے کے آئے تھے وہ معافی طلب ہوئے۔ تو وہ گڈریا جب جانے لگا تو شیخ نے بلایا کہ ادھر آؤ۔ اسے بلا کے پھر اپنے سینے سے ملایا اور جو علم اسے عطا کیا تھا وہ واپس اپنے سینے میں منتقل کر دیا، اور اسے پھر وہی گڈریا بنا کے کہا اب جاؤ۔ کوئی دانا تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو یہ سنا ہے کہ جو چیز عطا کر دی جائے صوفیاء وہ واپس نہیں لیتے، تو آپ نے عطا کیا اور عطا کر کے آپ واپس لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تیرا حصہ یہ نہیں تھا، یہ اس وقت کے لیے تیری ڈیوٹی لگائی گئی تھی، تیرا حصہ کچھ اور ہے۔ اس کی انہوں نے بشارت عطا فرمائی اور فرمایا کہ وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ سے۔ تو یہ طریق جو ہے اپنے سینے سے لگا کر وہ علم عطا فرمانے کا، یہ اسی اسم اعظم کی برکت سے کھلتا ہے۔ یہ اسم اعظم کی برکت سے کھلتا ہے کہ جب انسان اسم اعظم کے وسیلے سے، اسم اعظم کے طریق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس چیز کو طلب کرتا ہے تو وہ چیز اس کو عطا کی جاتی ہے۔ لیکن وہ چیز عطا ہونے کے بعد وہ کس دائرے میں آ جاتا ہے؟ پہچان رکھنے والوں کے دائرے میں آ جاتا ہے، معرفت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ کیوں کہ معرفت اس کو معرفت ذات عطا ہوئی ہوتی ہے، معرفت صفات سے بالا جا کر، کہ جب معرفت عطا ہو جاتی ہے، معرفت عطا ہو جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی خانقاہ میں کسی کونے میں دبک کے بیٹھ جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں اور پہاڑوں میں نکل جائیں اور غاروں میں نکل جائیں۔ گئے وہ ایام، اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا، جہاں میں مانند شمع سوزاں میان محفل گداز ہو جا، بیا کے غلغلہ در شہر دل براں فگنیم، جنون زندہ دلا ہر زگرد صحرا نیست۔ پھر اس کے اوپر وہ ڈیوٹی مقرر کر دی جاتی ہے، وہ حکم مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ ذمہ داری مقرر کر دی جاتی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے البحر المدید میں عارف کی یہ پہچان بیان کی گئی ہے کہ من عرف اللہ لم یقدر ان یعصیہ طرفت عین، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں داخل ہو گیا،
فرمایا کہ اس کے لیے یہ لازم ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی کا جرات نہیں کر سکتا، وہ نافرمانی کا مرتکب نہیں ہو سکتا. کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، جو ان عارفین کے حلقے میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر پھر یہ لازم ہے کہ وہ اس چیز کو، اس روایت کو برقرار رکھے. جتنے بھی سلاسل فقر ہیں، جتنے بھی سلاسل تصوف ہیں، وہ دو جگہ سے اپنی نسبت لیتے ہیں. یا امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا وہ اپنی نسبت شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فقر نسبت صدیقی سے ہو، یا وہ فقر نسبت علی سے ہو، نسبت مرتضوی سے ہو، نسبت علوی سے ہو، وہ فقر آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کے فقر کا وصف کیا تھا؟ اقبال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب فقر صدیق کا واسطہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں کس بات کا طالب ہوں، میں کیا چیز طلب کرتا ہوں آپ کی بارگاہ سے؟ ازاں فقرے کے بعد صدیق دادی بشور آوریاں سود جارا. کہ یا رسول اللہ، وہ فقر جو آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا تھا، میں اس فقر کی آپ سے بھیک مانگتا ہوں. اس آسودہ جاں کو، یہ تن آسان جو تن آسانیوں میں مبتلا ہو گیا ہے، مجھے بھی صدیق اکبر کے فقر کے طفیل اپنے دین کی وہ غیرت اور وہ حرارت عطا فرما دیجئے کہ جب دین پہ کٹھن وقت آتا ہے، جب دین پہ مشکل وقت آتا ہے، جب ارتداد کا فتنہ اٹھتا ہے، جب منکرین نظام اسلامی، جنہیں اس وقت منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کہا گیا تھا، جو منکرین نظام اسلامی تھے، ان کے خلاف تیغ صدیق نیام میں نہیں رہتی. فقر صدیق مسجد نبوی کی خلوت میں نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ فقر صدیق ان لشکروں کی امامت کرتا ہے، ان کی قیادت کرتا ہے، اور نظام اسلامی کے نفاذ تک وہ نیام تلوار میں نہیں لوٹتی. ارتداد کا فتنہ، گستاخان رسول کا فتنہ، منکرین ختم نبوت کا وہ فتنہ، انہیں دبانے تک، اس کے خاتمے تک فقر صدیق برسر پیکار رہتا ہے. اگر فقر صدیقی سے نسبت کا دعویٰ ہے تو اس کا کیا یہی تقاضا ہے کہ خانقاہوں میں گھس کے بیٹھ جائیں، خانقاہوں میں دبک کے بیٹھ جائیں؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کائنات روحانیت کا سب سے اعلیٰ تجربہ. ماورائے عقل تجربہ، دنیا روحانیت کا سب سے بلند و بالا تجربہ وہ تھا کہ جب رسالت مآب معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہ رعنائیاں دیکھ کے، وہ حسن و لطافت دیکھ کے، ما زاغ البصر وما طغى، اور ابن عربی جو قاب قوسین کی تشریح کرتے ہیں تثنیہ میں اور واحد میں کہ کثرت کس طرح وحدت میں ڈھل جاتی ہے، اس حسن کو، اس جمال کو دیکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عرش پہ مقید نہیں کر دیتے. سدرۃ المنتہا پہ جبریل کے پر جلے، آقا آگے گئے، لیکن آقا نے اپنے آپ کو وہاں کا نہیں کر دیا، وہاں سے واپس تشریف لائے اور اس دنیا کی امامت فرمائی، اس دنیا کی راہبری کی، اس دنیا کی رہنمائی کی. اور معراج کے بعد بدر ہوا، معراج کے بعد احد ہوا. اور فقر کیا ہے؟ اقبال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فقر عریاں گرمی بدر و حنین، فقر عریاں بانگ تکبیر حسین. کہ فقر عریاں کیا ہے؟ فقر کی معراج کیا ہے؟ فقر کی انتہا کیا ہے؟ فقر کی انتہا بدر و حنین ہے. اور فقر کی انتہا کیا ہے؟ فقر کی انتہا امام عالی مقام کی تکبیر ہے جو ظلم و استبداد کے خلاف اٹھتی ہے. اگر حضرت علی کے فقر سے نسبت ہے تو حضرت علی کا فقر کیا ہے؟
کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آج تمہاری تکبیر سے کشمیر کیوں نہیں لرزتا؟ آج تمہاری تکبیر سے فلسطین کیوں نہیں لرزتا؟ آج تمہاری تکبیر سے استبداد کو، استعمار کو، سامراج کو یہ جرأت کیوں ہے کہ وہ غوث الثقلین کی سرزمین کو آ کے پامال کرتا ہے، اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے؟ آج استعمار کو یہ جرأت کیوں ہے کہ وہ شام میں گھسنے کی سوچتا ہے، جہاں خالد بن ولید مدفون ہیں، جہاں بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے وہ مجاہدین مدفون ہیں؟ آپ کی تکبیر کہاں کھو گئی؟ اسی لیے اقبال کہتا ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یا امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد، عجم کی روایات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ جب عشق کی وہ حرارت تھم جاتی ہے، جب عشق کی وہ چنگاری نکل جاتی ہے، تو پھر عصمتیں پامال ہوتی رہیں، ان قربانیوں کو انسان فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ 6 لاکھ جو اس پاکستان کی حرمت کے لیے کٹ گئے 47 کو، ان کی حرمت کو ہم نے بھلا دیا، ان کے خون سے ہم نے بے وفائی کی۔ آج ہم یہ نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔ یہ بے وفائی ہے ان کے شہداء کے خون سے۔ وہ فقر کدھر ہے؟ وہ اذان کہاں ہے؟ وہ اذان کس نے دینی ہے؟ کیا یہ علماء کی ذمہ داری ہے؟ یہ مشائخ کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے؟ یہ دانشوروں کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ آپ کو ایمان کی دولت کیوں دی ہے؟ آپ کو حلقہ بگوش اسلام کیوں کیا ہے؟ میں نے آپ کی جگہ حساب نہیں دینا، آپ نے میری جگہ حساب نہیں دینا۔ سن لیں، سن لیں، نعروں کا وقت نہیں ہے، نعروں کا وقت نہیں، عمل کا وقت ہے۔ بیٹھیں، ہر کسی نے اپنا جواب جا کے دینا ہے وہاں پہ۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ آئے، ہم خاموش ہیں، اپنا جلاؤ، اپنا گراؤ کرتے ہیں، خود کو آگ لگا لیتے ہیں۔ اور علم اور تدبر اور تحقیق کی سطح پہ جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، دلائل سے اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر فقر مرتضوی سے ہماری نسبت ہے، اگر فقر علوی سے ہماری نسبت ہے، تو وہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ کہتا ہے کہ اٹھو اذان دو۔ اذان یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب چبوترے پہ چڑھ جائیں، سپیکر پہ چڑھ جائیں اور اذان دے دیں۔ اذان کے مفہوم کو سمجھو۔ اذان کا مفہوم کیا ہے؟ وہ روح بلالی کیا ہے؟ کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، فکر طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ اذان کی وہ روح بلالی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا قرآن سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا دستور ہر دستور سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا منشور ہر منشور سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا قانون ہر قانون سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا آئین ہر آئین سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا نظام ہر نظام سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا دیا ہوا پیغام ہر پیغام سے بڑا ہے۔ ہم کبھی اللہ کے دستور کے مقابلے میں دستور لاتے ہیں، ہم کبھی اللہ کے منشور کے مقابلے میں منشور لاتے ہیں کہ اب لا الہ الا اللہ سے بات نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے کہ ہم نے اسی لیے حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ چھوڑیے، اب کیمونزم کا رواج ہے، کیمونزم لائیے یہاں پہ، چھوڑیے، اب سوشلزم ایک جدید نظریہ آ گیا ہے، اسے لائیے، اور آج اٹھ کے کہتے ہیں آج سیکولرزم کا دور دورہ ہے، سیکولرزم کو آج یہاں پہ نافذ کیجئے۔ اللہ کے دستور کے مقابلے میں کوئی دستور نہیں ہے، کیوں نہیں آپ اذان دیتے؟ اللہ کے آئین کے برابر کوئی آئین نہیں ہے، کیوں نہیں یہ اذان دیتے؟
اللہ کے دستور کے مقابلے میں کوئی دستور نہیں، کیوں نہیں یہ آزان دیتے؟ اللہ کے قانون کے سامنے کوئی قانون نہیں ہے، کیوں نہیں یہ آزان دیتے؟ حدود اللہ کے خلاف بل پاس ہو جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر خاموش رہتے ہیں۔ جن کو منتخب کرتے ہیں ان سے ہم جواب نہیں چاہتے۔ آزان دیجئے، پکار دیجئے، اور یہی وہ آزان ہے، یہی وہ پکار ہے جس سے ظلم کے ایوان کانپتے ہیں، جس سے استبداد کے ایوان کانپتے ہیں۔ اسی لیے اقبال ہمیں بتاتا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ یہ آپ پہ فرض ہے، آپ ملا کی اذان دیتے ہیں یا مجاہد کی؟ ملا کی اذان بج رہی ہے، اسے کوئی خاموش نہیں کر سکتا، فلپائن سے لے کے وہ کینیڈا تک بجتی رہتی ہے، وہ دن کے 24 گھنٹے میں رہتی ہے، وہ نہیں رکتی، کوئی لمحہ نہیں ہے جب وہ آزان نہ ہو رہی ہو۔ لیکن یہ آزان کہاں ہے جو روح سے نکلتی ہے؟ یہ آزان کہاں ہے جو دل سے نکلتی ہے؟ یہ آزان کہاں ہے جو گود کے اندر ان نونہالوں کی پرورش کرتی ہے جو جا کے اس بانگ کا فریضہ دیتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، فقر سے اگر آپ کو وابستہ ہونے کا دعویٰ ہے، اگر فقر صدیق سے آپ وابستہ ہیں یا فقر علوی سے آپ وابستہ ہیں، آپ جس فقر سے وابستہ ہیں، یہ یاد رکھیے، اگر آپ سلطان الفقر حضرت سلطان باہو کے دروازے پہ ہیں، اگر آپ سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اصغر علی کے آج اس یاد کی اس محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کو یہاں سے جاتے ہوئے فقر کی اس آزان کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہوگا۔ اگر آپ فقر کی آزان ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، آپ کے یہاں آنے کا مقصد کبھی پورا نہیں ہوتا۔ آپ کا مقصد تبھی پورا ہوتا ہے جب آپ اپنے گلی کوچوں میں جا کے یہ آزان دیں، اپنے بچوں کو تیار کریں کہ وہ مؤذن بنیں، وہ اپنے اندر روح بلالی پیدا کریں، وہ امیہ بن خلف کے پتھر کے نیچے آہد آہد کی پکار لگائیں، وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑیں، وہ اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے، اللہ کے دستور کے لیے، اللہ کے آئین کو بلند کریں۔ آپ بلند کریں، میں نے بلند کرنا ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے، اور اس عمل کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اور نوجوان ساتھیوں، میں نے یہ احادیث صرف آپ کے لیے پڑھی ہیں کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کرو۔ میری سانسیں کتنی ہیں کسے پتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ ضمانت سے کہ میں یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ چلا جاؤں گا؟ ہے کسی کو یہ ضمانت؟ کسی کو یہ ضمانت نہیں ہے۔ سانس اس کے ہاتھ میں ہے، جب وہ ڈور کھینچ دے گا، یہ گوشت پوست کا پتلا کچھ نہیں ہے، یہ ریت ہے، یہ بکھر جائے گی، یہ منتشر ہو جائے گی۔ آپ کو کیا ضمانت ہے کہ آپ اگلی سانس تک زندہ ہیں؟ اپنے آپ کو عمل کے اس سانچے میں لائیے۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ کے نعروں کو روکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ نعروں کا وقت نہیں ہے، یہ عمل کا وقت ہے۔ یہ فقر عوریاں بانگ تکبیر حسین، حسینیت کی اس تکبیر کا وقت ہے۔ دین کی لاج رکھو، اس فقر کی لاج رکھو جس فقر سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس چادر کی لاج رکھو جس چادر سے ہماری حرمت قائم ہے۔ اس گنبد کی لاج رکھو جس کے سائے میں تمہاری سانسیں پلتی ہیں۔ اس قرآن کی لاج رکھو جس نے تمہیں ایمان دیا، جس نے مجھے ایمان دیا۔ یہ علماء کی، مشائخ کی، حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان پہ ذمہ داری ڈال دو گے، ان سے عمل کا حساب اس دنیا میں کون لے گا؟ آپ کے ذمہ ہے وہ حساب، آپ کے ذمہ ہے وہ احتساب۔ اس لیے اس تحریک کی سطح پہ اپنے آپ کو لائیں۔ ایک رسمی روایتی مرید تصور نہ کریں اپنے آپ کو مجاہد تصور کریں۔ اور مجاہد وہ لفظ ہے
جس سے ظلم کے ایوان کانپتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نصاب سے یہ مجاہد کا لفظ نکال دیا جائے، لیکن ہم مجاہد ہیں، الحمدللہ ہم مجاہد ہیں۔ ہم ملا کی اذان نہیں دیں گے، ہم مجاہد کی اذان دیں گے، وہ اذان بھی ہمارے ذمہ ہے، وہ بھی ہم نے دینی ہے، لیکن مجاہد کی اذان بھی آپ نے دینی ہے۔ اور یاد رکھو، اگر حق باہو کو دنیا حق باہو کہتی ہے، کیوں حق باہو کہتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے وقت کے اس عامر کے سامنے جو یہاں پہ اقبال نے جس کے متعلق کہا تھا کہ تخم الہادے کے اکبر پر ورید، بعد ازاں در صورت دارا دمید، کہ الہاد کا وہ بیج جو اکبر نے بویا تھا وہ بعد میں پھر دارا شکو کی صورت میں ظاہر ہوا، اور اس فتنے کے سامنے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے مرد مجاہد اورنگزیب عالمگیر کی حمایت کی، اور یہ علاقہ جو اس کے تسلط میں، اس کے باوجود آپ نے یہاں پہ کلمہ حق بلند کیا اور اورنگزیب عالمگیر کی حمایت فرمائی، اس لیے کہ وہ سلطنت مغلیہ کو سلطنت اسلامیہ میں بدلنا چاہتا تھا۔ آپ اپنے آپ کو اس مجاہد کی سطح پہ لائیں۔ حق باہو سے نسبت کا دعویٰ ہے تو حق کی لاج رکھیے۔ قرآن اور سنت یہ ہمارا دستور بھی ہے، ہمارا منشور بھی ہے، ہمارا آئین بھی ہے، اور اسی کے نفاذ کے لیے تو ہم مجاہد ہیں، اسی کے نفاذ کے لیے تو ہمارے اندر روح ہے، اسی کے نفاذ کے لیے تو ہمارے اندر سانسیں ہیں۔ اگر اس اذان کو چھوڑ دیا تو دوسری اذان بخشش کی سند نہیں بن سکتی، اگر یہ اذان دو گے تو وہ اذان تمہاری بخشش کی سند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔